زندگی کی۔ اما جان فرماتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے آقا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا لے تو اس بیت کو اور خون کو اپنی زبان سے چھاٹ چھاٹ کر صاف کر لے، تب بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کل جب اپنی بچیوں کی بیاہ کریں گے، ان کی جب شادی کریں گے، ان کی جب رخصتی کریں گے، میں رکھ لیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند کے لیے برداشت کا پہلو دل میں رکھ لے۔ یہ سمجھدار باپ کی علامت ہوتی ہے، یہ سمجھدار ماؤں کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت سی گھروں کے اندر پھر آگ نہیں لگے گی، لوگ پھر ٹینشن۔ ایک بہترین اور نیک عمل وہ ہے جو عورت کے ذمہ پر لازم ہے۔ نیکی تو مسلمان مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان پیسوں کے اور اس دولت کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے اندر نیک اور صالح پاک دامن صدقے اور خیرات کے پیسے اپنے زکوٰۃ کا نام دے کر جو پیسے بیچتے ہیں، سب کو پروردگار قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی آپ حضرات کی خدمت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نارے احادیث میں سے ایک حدیث بھی آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم مجھے اور آپ حضرات کو، حاضرین الغائبین کو، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں، سب کو پروردگار قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرتا ہے کوئی بندہ یا بندی، مرد یا عورت، وہ مومن، نیک اعمال کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ بغیر ایمان کے ہندو، کافر، باہر ممالک سے جو صدقے اور خیرات کے پیسے اپنے زکوٰۃ کا نام دے کر جو پیسے بیچتے ہیں پاکستان کے اندر، یہاں مختلف NGOs پیسے تقسیم کر لیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اس لیے کہ کافروں کے ہاں صرف ایمان کی دولت موجود نہیں ہے۔ اگرچہ مال اور دنیاوی دولت ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس ایمان چونکہ نہیں ہے، وہ بڑے خطیر رقم کے ساتھ پیسے بیچ دیتے ہیں پاکستان میں، اور ہمارے لوگ ان کو ادھر ادھر تقسیم کر لیتے، بہت بڑی رقم ہے وہ، لیکن اللہ کی نظر میں ان پیسوں کے اور اس دولت کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو دینے والے، جو خرچ کرنے والے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اگر ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور دے دیتا ہے، 1 روپے اگر کسی غریب مفلس فقیر کو دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے احد پہاڑ جیسے عظیم بنا کر پھر اس کی جوڑی میں ڈال دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر، چاہے نیکی کے جس کسی شکل میں ہو، راستے سے کافر اگر پتھر ہٹائے اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ میں اور آپ اگر راستے سے پتھر ہٹائے، کانٹا پڑا ہوا ہو، کانٹے کو ہٹا دے، اس سے 100 شہید کا ثواب اللہ مجھے اور آپ کو عطا کرے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، ان کے پاس ایمان نہیں۔ شرط کیا ہے؟ وہ مومن، نیک عمل کرنے والا شخص نیکی کرتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس جب ایمان کی دولت موجود ہے، ایمان سے
کر دنیا کے اندر کوئی بھی عمل اتنا زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ من ذکر او انثی، نیکی کرنے والا اگر مرد ہو تب بھی اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے، او انثی، نیکی کرنے والی اگر کوئی عورت ہو تب بھی اللہ رب العالمین اسے اتنا بڑا ثواب اور اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے پاداش میں پھر اور مزید کیا کرتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی خوشگوار زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کے اندر اسے خوشگوار زندگی عطا کر دیتے ہیں، ٹینشن فری زندگی عطا کر دیتے ہیں، بغیر اضطراب والی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو پورا قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا بدلہ ادا کر دیں گے بغیر احسن ما كانوا يعملون، اور اس کے اعمال کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے قیامت کے دن۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ نیکی تو مسلمان مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے۔ نیکی چاہے عقائد میں سے ہو، عقائد کے حوالے سے ہو، یا معاشرتی معاملات کے حوالے سے ہو۔ لہذا میں جس نیکی کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں اور جس نیکی کی طرف میں بات کرنے لگا ہوں، اہل علم حضرات وہ تو آیت ہی سے پتہ چلتا ہے ان حضرات کو کہ میرا مقصد اور میرا موضوع سکون کیا ہے۔ ایک نیک عمل وہ ہے جو مرد کے ذمہ پر لازم ہے، ایک بہترین اور نیک عمل وہ ہے جو عورت کے ذمہ پر لازم ہے۔ مرد کو میاں کہا جاتا ہے اور عورت کو بیوی کہا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے قرآن کریم نے جو وضع کر دیا ہے، شریعت مطہرہ نے جن کی نشاندہی کی ہے۔ مرد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں بیوی کے حوالے سے، اور بیوی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں مرد کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا کہتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات کیا کہتے ہیں؟ ان کی روشنی میں ایک مرد کو چاہیے وہ اپنی عورت اپنی بیوی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام جیسے خاوند بن کر دکھا دیں۔ ایک میری ماں اور بہن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عورت اپنے خاوند کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی، اور جویریہ جیسی، زینب بنت جحش جیسی، زینب بنت خزیمہ جیسی، صفیہ جیسی، سودہ جیسی، ام سلمہ جیسی، ماریہ قبطیہ جیسی بیوی بن کر دکھا دیں، پھر تمہارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ مرد کے بھی مرد محمد مصطفیٰ جیسا مرد بن کر دکھا دیں، عورت خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ جیسی عورت اور بیوی بن کر خاوند کے لیے جب دکھا دیں گے، پھر ان اعمال کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے، پھر زندگی خوشگوار ہوگی، پھر زندگی اچھی ہوگی، گھروں کے اندر پھر آگ نہیں لگے گی، لوگ پھر ٹینشن اور اضطراب سے باہر نکلیں گے۔ اگر جب مرد یورپ، انگریز اور کافر کو آئیڈیل بنا کر اور ان کو رہبر و رہنما بنا کر ان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ تنہا ہو جائے، ان کی زندگی ٹینشن سے بھری ہوئی ہوگی، مضطرب ہوں گی وہ۔ اگر ایک عورت آزاد منش عورت اپنے آپ کو سمجھے گی اور خاوند کو کوئی ویلو نہیں دے گی، خاوند کی عزت اور احترام اس کی نظر میں نہیں ہوگی، تو پھر وہ عورت نہیں رہتی، معاف کیجئے گا، پھر وہ گند اور غلاظت کی مجسمہ رہے گی، اور ایک غلاظت اور مجسمہ کی بری ہوئی بوری رہ جائے گی، ٹینک رہ جائے گی، پھر وہ عورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری ایک سامان کی طرح ہے، سامان۔ وخیر متاعها، اور دنیا کے تمام نعمتوں اور تمام ساز و سامان سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، بہترین بیوی ہے۔ جس شخص سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے دنیا کے اندر نیک اور صالح، پاک دامن، کم گو،
کم بولنے والی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ جس کسی شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اسے زبان دراز، لڑنے والی، بگڑنے والی، جھگڑنے والی اور دوڑنے والی بیوی عطا کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جس کسی عورت سے اللہ ناراض ہو جائے تو اسے کاٹ کھانے والا مرد اور درندہ جیسے مرد خاوند کی صورت میں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، کیا تعلقات تھے، کیا عجیب آپ کی زندگی تھی۔ اما جان فرماتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے آقا کبھی کبھی میرے ساتھ برتن بھی مانج لیا کرتے تھے، میرے ساتھ برتن بھی دھو لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری ماں اور آپ کی ماں عائشہ کا فرمان ہے۔ کبھی کبھی میں کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میں آٹا گوندتی ہوں، تو میری آقا فرماتے تھے عائشہ آپ آٹا تیار کیجئے، میں جا کر تنور میں لکڑی ڈال کر تنور جلا لیتا ہوں، تنور کے اندر میں آگ جلا لیتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے، ایک شخص اگر بیوی کے لیے ایک خدمت کرے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی رن مرید ہے، زن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا قاری صاحب ہم تو بیویوں کو مارنے والے ہیں، بیویاں جب آپ ہماری بات نہیں مانتی تو ہم ڈنڈے اٹھاتے ان کو مار لیتے، پٹائی کر لیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہوگی، اس کی زندگی خیر سے خالی ہوگی۔ جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب تم کسی کی بیٹی کو بیاہ کر شادی کر کے اس کو اپنے گھر لے آتے ہو، پھر اسے مزدور، گھر کی لونڈی اور گھر کا خادمہ نہیں تصور کرنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے، آخر وہ کسی کی بیٹی ہے نا جی۔ کل آپ نے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ساتھ پکڑا کر اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ رخصت کر دیتے ہو نا جی۔ تمہاری بیٹی کو اگر کوئی شخص، تمہارا داماد اپنے گھر کے اندر لونڈی سمجھ لے، باندھی سمجھ لے، تم تو ڈنڈوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچ جاتے ہو، لیکن تمہاری بیویاں جب تمہارے گھر میں آتی ہے تم ان کو کیوں لونڈی سمجھتے ہو، کیوں باندھی سمجھتے ہو، کیوں ان کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ ایک عورت آئی، انہوں نے عرض کیا آقا میرے خاوند کا کیا حق ہے مجھ پر؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے خاوند اور تیرے شوہر کے جسم پر آولے پڑ جائے، دانے نکل آئے، بوڑھا پنسی نکل آئی اور ان سے خون بہے، پیپ نکلے، گند نکلے، تو اس پیپ کو اور خون کو اپنی زبان سے چھاٹ چھاٹ کر صاف کر لے، تب بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک خاوند کا حق ہے بیوی کے ذمہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے اور آپ کے ارشادات فرمودات میں سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح خاوند گھر کا مالک ہے، اسی طرح گھر کا مالک ہے بیوی بھی ہے۔ بیوی کو عزت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی جو ہے نا، وہ میری اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ مرد یا عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پس پش ڈال کر کافر، گوروں اور انگریزوں کی ترتیب کو اپنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، پھر اسی طرح پریشان رہتے ہیں کہ دن رات طلاقوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، معاشرے کے اندر معاملات خراب چلے جاتے ہیں، خراب رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر میں بھی عمل کروں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کہوں کہ وہ بھی اپنے خاوند کا عزت اور احترام کریں۔ ہر بندہ یہ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے جب اپنی بیویوں کو یہ باتیں سنا دیں، کل جب اپنی بچیوں کی بیاہ کریں گے، ان کی جب شادی کریں گے، ان کی جب رخصتی کریں گے تو ان کو یہ باتیں سمجھاؤ، بیٹی آج کے بعد تیرا خاوند ہی تیرا خاوند ہے، تیرا باپ بھی تیرا خاوند ہے، تیری ماں بھی تیرا خاوند ہے، تیری بہن بھی تیری خاوند ہے، تیرا خاوند ہے، اور تیرے بھائی بھی تیرا خاوند ہے۔ آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں،
آپ کی ماں نہیں، اور آپ کی بہن نہیں، اور آپ کے بھائی نہیں، یہ گھر بھی تمہارا نہیں آج کے بعد۔ وہ گھر جس خاوند کے ساتھ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا کر تمہیں بھیج دیا ہے وہ تمہارا گھر ہے، وہ خاوند تمہارا سب کچھ ہے، ہم تمہارا کچھ بھی نہیں۔ یہ سمجھدار باپ کی علامت ہوتی ہے، یہ سمجھدار ماؤں کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ماں ایسی ہوتی ہے جو خود اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ماچس سے اپنے معصوم بچیوں کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، ان کے اندر آگ جلا لیتی ہے، ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ چونکہ ابتدائی چند باتیں تھی آج کی جمعے کی نشست میں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ابتدا کر لی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جا کر میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج چونکہ میرا گلا کافی خراب تھا، میں نے کسی اور ساتھی سے کہا میرے لیے جمعہ پڑھاؤ، انہوں نے کہا پہلے آپ بتاتے، میں نے تیاری نہیں کی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اس لیے مجبور میں ذرا تاخیر سے آیا۔ یہ 15 منٹ میں نے آپ بلکہ 20 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہے۔ اس عنوان کو اور موضوع کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دے دی تو لہٰذا اس کو آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں اور غور سے سنیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ناچاکیوں کی وجہ سے، شکر رنجی کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے، برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہر خاوند اپنی بیوی کے لیے برداشت کا پہلو دل میں رکھ لے، ہر بیوی اپنے خاوند کے لیے برداشت کا پہلو دل میں رکھ لے۔ مسلم شریف کی بہترین حدیث ہے، ساری حدیثیں بہترین والی جان ہے، لہٰذا یہ انشاءاللہ زندگی باقی رہے۔ اگلے جمعے کو میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حامی و ناصر، اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔